السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی تھی تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، حالانکہ ہم نے اس ویڈیو میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، ہم نے کچھ بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے کچھ بڑھایا نہیں تھا، اکابرین کی کتابوں سے ہی حوالہ دیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے برعکس آپ کو دکھتا ہے، اس کے اپوزٹ اگر کوئی بات ہو، اگر آپ نے پڑھی ہو، آپ کے پاس حوالہ ہو، تو آپ کو اگر کہیں مل جائے تو آپ ہمارے پاس ہم کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مان بھی ہم لیں گے۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوئی ایسا نہیں کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں یا ہم اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں، ہم بالکل بھی بہت پکے سے ہیں کہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری نظر سے نہیں گزری، ہم نے جتنا پڑھا، ہم نے جتنا معلومات کی، جتنا اس کی کھوج کی، ہم نے جتنا اس کو ریسرچ کیا، ہم نے اس کے اپوزٹ معاملہ نہیں پایا، تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو ملتا ہے تو مل جائے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، بس بات تو ہے، ہم مان لیں گے۔ ہم کوئی سنیت میں اختلافات نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، کسی بات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم وہ بات ماننے کے لیے بالکل 100% تیار ہیں جو بات مسلک اعلیٰ حضرت کی ہو۔ اب بات رہی یہ کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سرکار کے اس شعر سے غلط فہمی ہوئی۔ میں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بے خودی میں اگر سجدہ بھی کر لیا تو تجھ کو کیا۔ اور یہ کچھ سنیوں سے مخاطب ہو کر کے نہیں کہا تھا، اعلیٰ حضرت سرکار تو دیوبندی وہابیوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے تھے کہ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرنا جائز ہے، جا کر کے سجدہ کیوں، بلکہ تعظیمی سجدہ اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حرام ہے، اور اگر کوئی خدا سمجھ کر کرتا ہے تو شرک کر دیا اس نے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر کسی نے عبادت کا سجدہ یعنی کسی کو خدا سمجھ کے کیا۔ باقی الحمدللہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میری بات پر کہاں کیا لے جائیں گے، الحمدللہ رب العالمین اس کی 1% بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہا ہوں، دنیا ویسے ہی راضی نہیں ہوتی کہ بھاڑ میں جاؤ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جا کر کے کتابوں سے پڑھ لیا کرو، اگر کوئی بات ہے ہم نے تو اسکرین شاٹ پر حوالہ بھی لگا دیا ہے، جا کر کے ان مولویوں سے بھی پوچھا کرو جو خواہ گیری کرتے رہتے ہیں، جا کر کے جو آپ نے کہیں پڑھا ہے یا پڑھی سنی باتیں بیان کر رہے ہیں، بھائی اس کو پڑھو، جا کر کے کتاب اٹھاؤ، میں نے کتاب کا نام بتایا، نمبر بتایا ہے۔ باقی اگر آپ کے پاس کتاب بھی نہیں ہے اور اگر آپ کھوجنا بھی نہیں چاہتے، آپ کو ریسرچ بھی کرنا نہیں آتا، تو میں نے اسکرین پر بھی لگا دیا، اس کو ہی پڑھ لو، ہے نا۔ اور الحمدللہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ 100% بلکہ 101% مزار پر جاتے ہیں اللہ کا ولی سمجھ کر، نہ کہ خدا سمجھ کر۔ سب سے بڑی توحید تو یہی ہے کہ اس کو جانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، پھر انہوں نے اپنی لائف گزاری، پھر وصال ہوا اور پھر ان کو قبر میں مدفون کیا گیا۔ تو یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ خدا کو خدا کا ولی سمجھ کر مزار پر جاتا ہے، نہ کہ خدا سمجھ کر۔ اگر خدا سمجھتا تو دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا تمام زندگی گزارنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب تھا مزار پر سجدہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم شرک و کفر کا فتویٰ تھوڑی نہ لگا دیں گے، بلکہ پیار سے سمجھائیں گے کہ یہ حرام ہے، نہ کہ یہ کہہ دیں گے کہ شرک کر دیا، کفر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے تجدید بیعت کرے، ہے نا، اگر بیوی ہو تو پھر سے نکاح کرے، اور یہ فلانا ڈھماکہ، یہ سارا پروسیس، یہ کوئی کفر تھوڑی نہ ہو گیا، اس نے حرام کام کر دیا۔ آپ اس سے کہو کہ توبہ کر لے، یہ جو تو نے کیا ہے وہ حرام ہے، یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اور اگر عبادت کیا اگر کوئی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ وہ خدا ہے نا، یہ ساری اس کی ڈیفینیشن ہے شرک کی، تعظیمی سجدے کی اور عبادت کے سجدے کی، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا دین ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا مشن ہے، اسی پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔